جی آج ہم بات کریں گے دعا زہرا پر، وہ دعا زہرا جو کراچی کے علاقے میں رہنے والی، آج سے تقریباً 3 سال قبل رمضان کے ہی مہینے میں دعا زہرا کراچی سے چلی، لاہور آئی، اس کا ظہیر کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ دعا زہرا کی طرف سے ایک بہت دھماکے دار خبر سامنے آئی ہے، آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دعا زہرا نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ دعا زہرا نے اپنا گھر بھی تسلیم کر لیا۔ کون سا گھر تسلیم کیا؟ دعا زہرا کے والدین نے بھی بہت بڑی ضد کر دی۔ کیا ضد کی ہم بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کیا کریں۔ اگر آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے کسی کی زندگی بن جائے تو میرے خیال سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جی بیگم، تقریباً 3 سال قبل رمضان کے اندر ہی دعا زہرا، وہ کراچی والی بیٹی جو ہماری، جو ظہیر کے ساتھ اس کا نکاح ظہیر کے ساتھ ہوا، تب بھی رمضان ہی تھا۔ رمضان تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا بیگم، دعا زہرا آج سے تقریباً 3 سال قبل فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے یہ کہیں اور جگہ رہے گی، پھر اس کے والدین کو دے دی گئی، اور دعا زہرا کے ساتھ اس کو سیکیورٹی بھی دی گئی۔ بھی کیا اس کے والدین اس کے اوپر تشدد تو نہیں کرتے؟ اور گاہے بگاہے اس کا پتہ کیا جاتا تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تجھے کوئی والدین کی طرف سے تیرے اوپر سختی تو نہیں ہے، بتاؤ۔ تو وہ سکول بھی جا رہی ہے، اس نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ اب جو ہے نا وہ خبر یہی ہے کہ دعا زہرا نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ اچھا، اس نے کہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اپنے والدین سے کہا ہے، ماں باپ کو، کہ دیکھیں یہ ایج اس طرح کی تھی، 14-15 سال اس کی ایج ہے۔ اب اس ایج میں اکثر بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہو جاتی بیچاری سے ہو گئی۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی جو ہے نا وہ معافی مل جاتی ہے، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی نہیں ملتی۔ اب ایک بندہ دوسرے کو مار کے کہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو بندہ کہے بھی کوئی بات نہیں، اس سے چھوٹی ایج میں غلطی ہو گیا، نہیں، غلطی دیکھی جائے گی اس نے غلطی کیا کی ہے۔ اب دیکھیں بہرحال اس نے اعتراف کر لیا اپنے جرم کا، اور اپنے والدین سے معافی بھی مانگی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے اپنے والدین سے کہ میرے سے غلطی ہوئی اور آئندہ سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اور وہ خوشی خوشی جو ہے نا وہ اب سکول بھی جا آگے بڑھ چکی ہے، دیکھیں اپنے والدین کے ساتھ وہ بالکل خوش ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے دعا زہرا کا اور ظہیر کا نکاح جو ہے وہ رضامندی سے ہوا تھا؟ ظاہر ہے وہ اعتراف کر چکی ہے نا اپنے جرم کا، تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے نکاح ان کا صحیح تھا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ صحیح نہیں قرار دے دیا گیا۔ صحیح تھا ہی نہیں، ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ اس کا ولی موجود ہے، اس کے باپ کی موجودگی ضروری تھی، اس طرح نکاح نہیں ہوتا، یہ شرعن ناجائز تھا۔ لیکن اب دیکھیں اس کے والدین نے جب یہ درخواست دی تھی نا، اپیل کی تھی ہائی کورٹ کے اندر کہ ہماری بیٹی کا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن نکاح ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر وہ اب دوبارہ، یعنی جیسے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو اب یہ دوبارہ اگر وہاں پر دائر کرتے ہیں، ابھی دوبارہ کیس جو ہے وہ دائر کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ان کو ماننا پڑے گا تنسیخ نکاح، اگر یہ دائر کرتے ہیں نا دوبارہ کیس، مطلب جو ماننا پڑے گا کہ نکاح ہوا ہے، سب سے پہلے ان کو ماننا پڑے گا، لیکن وہ اس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں ہے، لیکن نکاح ہوا ہے لیکن وہ ناجائز ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے لیکن وہ شرعن بھی ناجائز ہے اور قانوناً تو ناجائز ہے ہی ہے، کیونکہ اس کی ایج کم تھی۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ والدین اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری عدالتیں ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دیں، وہ کہیں کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، لیکن شرعن تو ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب دعا زہرا کی بات کی جائے تو دعا زہرا اگر وہاں پہ تسلیم کرتی ہے کہ میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں یا رضامندی، تو پھر وہ اس کو اس کے ساتھ بھیجا گا۔ اب والدین اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دعا زہرا اپنے گھر میں، یہ پکی رپورٹ ہے ذرائع کے مطابق کہ دعا زہرا اپنے گھر میں خوش ہے، وہ ظہیر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بالکل خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اب دیکھیں یہ کیس جو ہے نا وہ رمضان میں شروع ہوا تھا، اب رمضان میں اینڈ ہو رہا ہے۔ رمضان میں اینڈ ہو رہا ہے، بابرکت مہینہ، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک کرے۔ ایسی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اولادوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن والدین سٹینڈ لیں تو بچے سمجھ جاتے ہیں۔ دعا زہرا کے والدین بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی کہ وہ پڑھے لکھے تھے نا، اگر ان پڑھ ہوتا نا تو وہ سب سے پہلے تو اس نے اپنی بیٹی کو کٹ لگانی تھی۔ اکثر سنا ہے کہ جو نا اس معاملے کی وجہ سے بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، دی جاتی ہے۔